اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 30ویں نشست ہے اور آج بھی پچھلی نشست والی گفتگو جاری رہے گی۔ میں چاہ رہا تھا کہ پچھلی نشست میں میمن انجمن ہائی اسکول کے معاملات سارے نمٹا دوں، لیکن سچی بات ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور میمن انجمن ہائی اسکول کی کارکردگی اور اس کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان پر تو کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال آج میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک وضاحت پہلے یہ کر دوں کہ پچھلی نشست میں نے غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول کے ہال میں جمع ہونے والے ماہرین تعلیم، اساتذہ کرام اور طلباء کی تعداد کم و بیش 50,000 بتائی تھی، جو غلطی سے ہو گئی، ورنہ وہ کم و بیش 5,000 افراد تھے جو سب کے سب وہاں مباحثے کی وجہ سے پورے پاکستان سے جمع ہوئے تھے۔ اب ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میمن انجمن ہائی اسکول میں کچھ اور دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہوئے جو آج میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر شیخ احمد صاحب کے زمانے میں ہر کلاس میں ہر مضمون کا ایک کریڈٹ کارڈ دیا جاتا تھا اور اس کارڈ کے لیے ہر مضمون کے بہترین طالب علم کا انتخاب امتحانات کے زمانے میں ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو کارڈ دیے جاتے تھے، یہ کارڈ ان طلباء کو دیے جاتے جو کسی ایک مضمون میں سب سے اچھے نمبر لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے میری کلاس اسکول کے زمانے میں میں پھر اپنے آخری اسکول پر آ گیا۔ میمن انجمن ہائی اسکول کے زمانے میں کلاس میں جب تک رہا میں 6 سال تک، سب سے زیادہ یہ کارڈز مجھے ملتے رہے۔ یہ ایک طرح سے تحریری ایوارڈ یا انعام ہوتا تھا جس کی وجہ سے طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ تو ان میرٹ کارڈز ہوتے تھے، میں کریڈٹ کارڈ کہہ گیا، تو یہ میرٹ کارڈز کہلاتے تھے کہ فلاں طالب علم فلاں مضمون میں سب سے اچھا امتحان میں نتیجہ لے کر آیا ہے۔ تو مجھے اللہ کے فضل سے بڑے اچھے زیادہ کارڈ ملتے تھے۔ اور حیرت کی بات میں بتاؤں کہ سندھی میری مادری زبان نہیں ہے، لیکن سندھی اور گجراتی طلباء کی موجودگی میں کئی بار مجھے سندھی کا بھی میرٹ کارڈ ملا، اس لیے کہ میری تحریر جو تھی وہ بہت اچھی تھی، اور امتحان میں زبانی تو گفتگو ہوتی نہیں ہے، تحریر ہوتی ہے، تو میں عربی کے حساب سے بہت خوبصورت تحریر سندھی کی لکھتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے وہ کارڈ بھی ملنے لگے۔ ایک اور بات میمن انجمن ہائی اسکول کی یہ ہے کہ وہاں خالی پی ٹی جو ہے عام جسمانی ورزش نہیں ہوتی تھی، بلکہ باقاعدہ فوجی انداز میں ٹریننگ دی جاتی تھی، اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان میں شاید ہی کہیں ایسا انتظام ہو کہ لکڑی کی بندوقیں بنوائی تھی اسکول انتظامیہ نے، بالکل بندوق کی شکل کی لکڑی کی مصنوعی بندوقیں بنوائی، اور ان کی مدد سے فوج کے ایک ریٹائرڈ سپاہی تھے، بہت پڑھے لکھے تو نہیں تھے بیچارے وہ، لیکن وہ ہمیں فوجی تربیت کی طرح ہمیں مشقیں کراتے تھے، اور ان کا نام مقبول صاحب تھا، اور مجھ سے تو بہت خوش تھے، اس لیے کہ کہیں گزرتے مجھے اگر نظر آ جاتے تو میں زور سے سلوٹ مارتا تھا کھڑے ہو کر، تو یہ اسٹائل انہیں بڑا پسند تھا۔ خیر، اس کے بعد اب آتا ہوں میں تیسری بات پر، جو اہم بات تھی میری کلاسوں کی، وہ یہ تھی کہ ایک دو کلاسوں میں ایسا ہوا، میری کلاسوں کہہ دیا آپ نے، پھر میری کلاسوں کہہ دیا بھائی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میمن انجمن ہائی اسکول میں ایک بڑے دلچسپ ایک ہمارا سلسلہ اساتذہ نے اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نگرانی میں شروع ہوا۔ وہ یہ تھا کہ کلاس میں جو طالب علم ہوتے تھے، ظاہر ہے اس میں اچھے پڑھنے والے اور بہت خراب پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، تو استاد اس زمانے میں یہ کرتے تھے کہ 2 گروپ بنا دیتے تھے۔ انہوں نے جو نام دیا تھا ان کا اسٹرانگ گروپ اور ویک گروپ۔ اسٹرانگ گروپ کا مطلب یہ تھا کہ طالب علم جو پڑھنے میں بہت اچھے مضبوط ہوتے تھے ان کا وہ مضبوط گروپ ہوتا تھا، جو کمزور ہوتے تھے ان کا کمزور گروپ ہوتا تھا۔ یہ ان کی تذلیل کے لیے نہیں ہوتا تھا کمزور، بلکہ ان کی مدد کے لیے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ٹیوشن کا ایسا رواج نہیں تھا جیسے آج ہو گیا کہ کالج کے اور یونیورسٹی کے طلباء تک ٹیوشن لیتے ہیں،
وہاں اسکول کے زمانے میں ٹیوشن کا تصور نہیں تھا، تو اس کا بدل یہ تھا کہ اسٹرانگ گروپ جو کسی مضمون میں تیز ہوں، انگریزی اور ریاضی، سائنس، اس طرح کے مضامین پڑھانے کے لیے جو اساتذہ کرام دیکھتے تھے کہ فلاں طالب علم پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم جیسے جو ذرا پڑھنے میں تیز تھے ان کا ایک گروپ بنا کے کہتے ہیں یہ اسٹرانگ گروپ ہے، اور یہ کمزور لوگوں کا ان کا گروپ بنا کے باقاعدہ ان کی اندراج ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ ہم دوپہر میں اسکول سے گھر جا کر کھانا وانا کھا کر تھوڑی دیر بعد واپس اسکول میں آئیں، اور اسکول میں آ کر اساتذہ تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، لیکن ڈسپلن اتنا زبردست تھا کہ جو ویک گروپ کے جو طلبہ ہوتے تھے وہ بھی پابندی سے آتے تھے اور ہم بھی جاتے تھے۔ ہم بالکل استادوں کی طرح بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے ان کو، اور بچے ان سے مستفید ہوتے تھے، ان کی کمزوریاں دور ہوتی تھیں، انہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ سال کا کافی بڑا حصہ اس پر ہم صرف کرتے تھے، اور یہ اتنا اچھا نظام تھا، بڑا اچھا لگتا تھا ہمیں بھی کہ چھوٹے سے قد کے ہیں لیکن استاد کی طرح پڑھا رہے ہیں، اور طالب علم جو کمزور سیکھنے کے لیے آتے تھے وہ بالکل نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے، انہیں کوئی احساس کمتری بھی ہم نہیں ہونے دیتے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور جو میرے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گھر اسکول کے قریب تھا، اور ظاہر ہے کہ اسکول میں زیادہ آس پاس کے طالب علم ہوتے ہیں، تو میں چونکہ انگریزی، ریاضی اور بعض مضامین میں بہت پڑھنے میں تیز تھا، تو میرے گھر پر یہ طالب علم جو کمزور ہوتے یہ کبھی رات کو یا شام کو بھی آ جاتے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، اور میں انہیں بتاتا تھا۔ یہاں میں ایک بہت بڑے کردار کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری نانی کا کردار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جتنے عرصے ان کے پاس رہا میٹرک تک، تو اس پورے عرصے میں میرے پاس تو بہت طالب علم آتے تھے ملنے کے لیے اپنے ہم جماعت، وہ بیچاری اتنی مخلص تھی کہ وہ میرے مہمان سمجھ کر ہر ایک کو چائے یا کھانے کا وقت کھانا وغیرہ پیش کرتی تھی، تو میں حیران ہوتا تھا کہ ان کی پیشانی پر کبھی بل میں نے دیکھا، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ وہ خدمت کرتی تھی۔ تو وہ ایک جذبہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی اگر آ جائے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا جو معاملہ تھا اب تو کہیں نظر نہیں آتا، کوئی اگر آ جائے بے وقت تو اس کو بن بلائے مہمان سمجھ کے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نانی صاحبہ کا کردار میرے تربیت میں بھی، مجھے پالنے میں بھی، میں بخدا کر کے کہہ رہا ہوں میں کہ اپنے بچوں سے زیادہ میرا خیال کرتی تھی وہ، ہر معاملے میں مجھے بہت عزیز رکھتی تھی۔ تو میں ظاہر سارے عمر ان کے درازی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ معاملہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ میں جس وقت میٹرک کا رزلٹ آیا، ہمارا نتیجہ آیا، اتفاق سے میں اس وقت حیدرآباد میں ہی تھا، تو نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا ہوں۔ اس زمانے ڈویژن ہوتے تھے، آج کل گریڈ ہوتے ہیں۔ فرسٹ ڈویژن 60 سے اوپر والے نمبر لینے والے طلباء کو فرسٹ ڈویژن دیا جاتا تھا، اور 60% نمبر لینا آسان نہیں تھا اس زمانے میں، بڑی مشکل پڑھائی ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کا امتحان کسی ادنا درجے کے بورڈ کا امتحان نہیں ہوتا۔ تو میں آیا میٹرک کے امتحان میں فرسٹ، نتیجہ آ گیا وہاں، تو میں نے سوچا کہ والدین کراچی میں ان کو جلدی سے اطلاع دوں۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تار برقی کا جو نظام تھا، تار بھیجنے کا، ٹیلی گرام جیسے کہتے تھے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں حیدرآباد سے کراچی اطلاع پہنچ جاتی تھی اس کی۔ تو میں نے وہاں سے ٹیلی گرام بھیجا، ٹوٹی پھوٹی جتنی انگریزی مجھے میٹرک تک آتی تھی، تو میں نے اس میں لکھا معین پاسڈ ان فرسٹ ڈویژن۔ اب کراچی پہنچا وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ٹیلی گرام، تو والد صاحب کو تو انگریزی آتی نہیں تھی، وہ گئے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، انگریزی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، ان سے کہا کہ ذرا یہ مجھے پڑھ کے بتا دیں۔ تو انہوں نے پڑھ کے کہا کہ یہ معین کون ہے؟ ان کا میرا بیٹا ہے، کہنا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ والد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ کہہ لیں اچھا پڑھ کے سنائیں مجھے آواز کے ساتھ۔ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا معین پاس ان فرسٹ ڈویژن۔ تو کہہ لیں بھائی میں نے مان لیا کہ چلو میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، چلا گیا دنیا سے، لیکن فرسٹ ڈویژن میں کیسے گیا ہے یہ دنیا سے؟ یعنی مرنا بھی فرسٹ سیکنڈ ڈویژن میں ہوتا ہے کیا؟ تو وہ صاحب بڑے ذرا چونکے، کہہ لیں اصل میں بات یہ ہے کہ پاس اوے یا اس طرح کے الفاظ جو ہے مرنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو میں نے جلدی میں وہ کہہ دیا۔ تو خیر والد صاحب
یہ سن کر اور گھر آ گئے. وہ مجھے بعد میں جب بتایا تو میرا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا. وہ صاحب ان کا ایک اور کمال میں بتانا چاہتا ہوں. وہ ہمارے محلے میں گلی کے باہر نکڑ کے قریب رہتے تھے. تو وہ ان کی وہ شمع معمہ بہت بھرتے تھے. دہلی سے جو شمع رسالہ آتا تھا اس کے معمے بھرتے تھے. تو میری وہاں موجودگی میں ان کو 60,000 روپے کا انعام ملا ہے. پہلا انعام 60,000 روپے ہمارے محلے کے ایک شخص کو ملا تھا, اور وہی صاحب تھے جنہوں نے یہ تار کا ترجمہ کر کے سنایا تھا. تو 60,000 روپے آپ اندازہ کیجئے, 1959 کی بات کر رہا ہوں میں, 59 کی. کتنی بڑی رقم ہوتی ہوگی. وہ محلے میں دھوم مچ گئی ان کی کہ جن کو 60,000 روپے ملا. پھر بعد میں رہے بھی نہیں, وہ اتنا پیسہ آ گیا تھا تو کہیں اور جا کے مکان لیا انہوں نے اور وہاں رہے. تو اب ایک بات جو میں اور آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہ رہا ہوں اپنی گفتگو کو, وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں, اور اسکولوں میں بھی عام طور سے اچھے ہوتے تھے, ہمارے اسکول میں اکثر اساتذہ بہت قابل, بڑے مخلص, بہت دیانتدار ہوتے تھے, نہایت شریف لوگ ہوتے تھے. اور پڑھانے میں ان کی دلچسپی اسکول کے ٹائمنگز کی حد تک اتنی تھی کہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. تو مجھے ان میں سے ایک استاد رومی صاحب کا میں ذکر کر چکا ہوں. ایک اور استاد یاد آتے ہیں, دوست محمد خان. کراچی میں ماہر ایک سرجن, پلاسٹک سرجری کے ماہر فیض محمد خان مشہور رہے ہیں, اب تو انتقال ہو گیا ان کا. ان کے یہ بھائی تھے بڑے, دوست محمد خان, جو ہمارے یہاں سائنس کے ٹیچر تھے. ان کی دلچسپی پڑھانے میں وہ قابل دید تھی. یہ سائنس پڑھاتے تھے ہمیں تو گھر سے لے کر رنگین چاک, مثلاً نیلے رنگ کے اور لال رنگ کی چاک گھر سے لاتے تھے. وہ بلیک بورڈ پہ ہمیں پڑھانے سے پہلے بلیک بورڈ پہ مثلاً دل کی تصویر بنائی انہوں نے. ایک حصہ انہوں نے لال رنگ کا دکھایا, ایک حصہ نہیں. اتنی خوبصورت ان کی ڈرائنگ بھی تھی. تو دل کا حصہ دو حصے بنا کر, اور گندے اور صاف خون کی جو روانی ہوتی تھی وہ سمجھاتے تھے. تو اس کے بعد وہ تصویر ہی نقش ہو جاتی تھی ذہن میں, تو وہ سبق یاد ہو جاتا تھا ہمیں. تو دوست محمد خان صاحب خاص طور سے, کم از کم مجھے تو بہت پسند تھے وہ ٹیچر. اس کے علاوہ اب ایک دوسرا پہلو بتا رہا ہوں کہ اتنی سادگی کا زمانہ تھا وہ, کہ جیسے آج کی دنیا میں بچہ نیٹ کی وجہ سے ایک ایک چیز سے واقف ہے, لیکن اساتذہ بھی اتنے سادہ ہوتے تھے اس زمانے میں کہ ایک دن سائنس کی کسی کتاب میں کہ پیپر ویٹ کا ذکر آیا کہ پیپر ویٹ میں تصویر ہوتی ہے, کوئی پھول وول ہوتا ہے تو برا ہوا نظر آتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ پیپر ویٹ کیا ہوتا ہے. میں نے سر سے پوچھا, سر یہ پیپر ویٹ کیا ہوتا ہے؟ اب سر سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے بھی زندگی میں نہ پیپر ویٹ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. سوچ کے شاید یہ ایک طرح کا کاغذ ہوتا ہے کہ جس پہ پھول پتیوں کی تصویر اگر بنائیں تو وہ ابھری ہوئی نظر آتی ہیں. تو خیر میں سن کے مجھے بھی نہیں معلوم تھا, میں نے کہا یہی صحیح ہوگا. بعد میں ہمیں پیپر ویٹ بھی ملا اور اس کو پتہ بھی چلا کیا چیز ہوتی ہے. اس سے میں نے ایک جو سبق سیکھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, کہ میں نے 32 سال تدریس کی ہے, پڑھایا بچوں کو, لیکن میں جہاں کسی معاملے میں اٹکتا تھا یا مجھے نہیں معلوم ہوتا تو میں طلباء سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی میں اگلے روز بتاؤں گا, آج میں نہیں بتا رہا ہوں. میں نے غلط بات بتانے کی اس لیے کوشش نہیں کی کہ مجھے بچپن میں ایک سبق مل چکا تھا کہ ان استاد کو آج تک یاد کرتا ہوں میں کہ انہوں نے پیپر ویٹ کا معنی, اب سادگی تھی اصل میں اس دور میں, یہ چیزیں عام تھی بھی نہیں. اب تو ایک ایک چیز پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہے گھروں میں. تو میں نے پھر وہ تدریس کے دوران پھر وہ اپنی کوتاہی کا خیال رکھا ہو. پھر ایک بات اور پھر دہرانا چاہ رہا ہوں میں کہ کہیں بھی کسی بھی ادارے میں منتظم اگر اچھا ہے, سربراہ اگر اچھا ہے, تو وہ ادارہ کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہر شعبے میں, ہر محکمے میں, ہر ادارے میں نااہل, بے ایمان, بددیانت لوگ بھرے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اصلاح ہوتی نہیں ہے. میں پچھلے ایک گفتگو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دے چکا ہوں کہ ایک انسان جب بدلتا ہے تو اس کے بعد نیچے کے سارے خود بخود بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تبدیلی ہمارے یہاں کہتے ہیں جی نیچے سے آئے گی. بھائی نیچے سے نہیں آتی تبدیلی, اوپر ایک شریف آدمی آ جائے سب سے اوپر, اور پتہ چل جائے کہ یہ کسی کو معاف نہیں کرے گا, غلط آدمی کو اور اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے گا, رشوت, بے ایمانی, بدعنوانی سب ختم کر دے گا. تو آپ دیکھیے کہ سارے لوگ از خود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک سلسلہ درستی کا
وہ اوپر سے نیچے تک خود بخود شروع ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی محکمہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ اوپر تک کوئی ایک شریف آدمی نظر نہیں آتا کہ جو معاملات کو صحیح انداز میں سمجھے بھی پہلے تو، پھر حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کا سرمایہ بھی بچائے اور قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی پہنچائے. شیخ احمد کی ہیڈ ماسٹر جو ہمارے تھے، ان کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے پورا ادارہ اتنا مشہور ہوا اور اس سے اتنے قابل طلباء نکلے کہ انہوں نے پورے معاشرے میں اپنی کارکردگی دکھائی. لیکن ان کے جانے کے بعد، شیخ احمد صاحب کے جانے کے بعد کوئی اچھا منتظم نہیں آیا، تو میمن انجمن ہائی اسکول بھی ویسا نہیں رہا. میں میمن انجمن ہائی اسکول کی مثال دے کر اپنے ارباب اختیار سے استدعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ خدا کے بندو کوئی ایک دو شعبہ تو ایسا قائم کر دو کہ باقی لوگ پھر اس کی مثال دے کر خود بخود ٹھیک ہونا لگے. کہیں بھی ایک سربراہ بھی کسی ادارے کا ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی کارکردگی اچھی ہو یا جو خلوص دل سے کام کر رہا ہو. یہ ساری باتیں میں آپ سے کر کے اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ گوشے کمال کو مفید پاتے ہیں، اپنے لیے دلچسپ پاتے ہیں، تو آپ اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. باقی بشرط زندگی باقی.